تو جہاں تک آپ لوگ کو میں نے یہ دکھایا ہے کہ دو مفتی صاحب کا دو لوگوں کا انٹرویو کر چکا ہوں، اور اب ہمارے ساتھ مفتی شمس الدین صاحب ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام کیوں ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بلانے کی ہم لوگوں نے اس لیے کوشش کی تھی کہ اور آپ آئے بھی، کہ جو منصور خان کا ویڈیو آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، جی اس میں آپ کا نام تھا، تو وہ نام کیوں ہے وہاں پہ، اس کے اوپر یہ آپ کا کوشچن ہے کہ وہاں کیوں آیا، آپ نے ان کے کمپنی کو کیا بربادی کر دی، کہ جو یا کیا دشمنی تھی آپ کو ان سے کہ انہوں نے آپ کا نام لیا کہ آپ لوگوں نے ان کے کمپنی کو گرایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منصور صاحب سے نہ ہماری دوستی ہے نہ دشمنی، جی ہماری ہمدردی وہ انویسٹرز سے تھی، سرمایہ کاروں سے ہماری ہمدردی تھی۔ جس دن ہم نے منصور صاحب کا وہ اشتہار دیکھا تب ہم چونکے۔ کون سے سن میں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ 2014 کی بات ہے۔ اچھا۔ تو اس لیے 2014 کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بنگلور میں ایک گھپلہ ہو چکا تھا۔ ایک یاسین نامی ایک شخص تھا، اس نے بہت سارا جو ہے لوگوں کا پیسہ لے کے وہ یہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی ہم لوگوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر IMA کا وجود نہیں تھا، 2014 کی بات ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ کوشش کی جا رہی کہ بھی یہ 2003 سے یہ ہیں، 4 سے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ 2003 والی کمپنی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ ابھی امت جو ہے اس نقصان سے باہر نہیں نکلی ہے، پھر دوسری کمپنی آتی ہے، IMA آتی ہے، تو ہم چونک گئے اس پر۔ تو ان سے نہ دوستی نہ دشمنی ہے، تو ہم نے سرمایہ کاروں کو سمجھانے کی کوشش کی جو ہمارا لیول تھا۔ ممکن ہے کیونکہ پہلے دن سے ہم لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور اسی آواز اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے ہمارا تذکرہ کیا ہے۔ اس پر ایک مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کی ادارت میں ایک ماہنامہ نکلتا تھا، جی تکبیر مسلسل کے نام سے۔ اس میں اشتہار آیا، چونکہ مجلس ادارت میں ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی تھا اس میں۔ آپ لوگ تینوں آدمی کا نام تھا جس کا نام منصور خان نے لیا ہے؟ ہاں، تو میں بھی تھا، مولانا شبیر ندوی صاحب تھے، مولانا زین العابدین صاحب تھے، اور بھی دیگر احباب تھے۔ جی۔ تو ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت اس کمپنی کی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہے، جس کمپنی کی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہے اس کا اشتہار آپ اس میگزین میں نہ ڈالیں۔ تو جب ہماری بات ہوئی تو حضرت نے کہا کہ بھئی میں نے 1 سال کا اگریمنٹ کر لیا ہے، تو میں کیسے کینسل کر سکتا ہوں؟ تو میں نے حضرت سے کہا کہ جیسے آپ نے اگریمنٹ کیا ویسے کینسل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ تو 2 مہینے تک تو وہ اشتہار بند ہو گیا، 2-3 مہینے، اور پھر اچانک پھر وہ اشتہار اس میگزین میں چھپتا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا نام غائب ہے، اشتہار آ گیا ہے۔ بہرحال ہم کو اطمینان ہو گیا کہ جس چیز سے ہماری موافقت نہیں ہے، جس چیز کا ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم شامل ہونا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے اختلاف کی شروعات ہے۔ جب یہ ہمارا اختلاف بڑھنے لگا تو کچھ احباب نے کوشش کی کہ بھی منصور سے براہ راست بات چیت کرائی جائے۔ تو ایک مجلس بلائی گئی، میں بھی تھا۔ وہ بہت لمبی کارگزاری ہے، میں بس مختصر جو منصور سے میری گفتگو ہوئی تھی، منصور خان سے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ منصور خان سے میں نے کہا، جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو میرا پہلا سوال تھا، کیا یہ پونزی اسکیم نہیں ہے؟ میں نے براہ راست منصور خان سے سوال کیا ہے۔ تو اس پر منصور خان نے غصہ بھی آیا، غصہ ہونا چاہیے، غصہ بھی ہو گیا، وہ غصے میں آ گئے، ذرا لال پیلے ہو گئے، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے ایک تاجر کے حیثیت سے بات کیجئے، مجھے مجرم کے حیثیت سے بات مت کیجئے۔ تو میں نے فوراً ان سے کہا کہ بھی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو آئندہ مجرم دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا آپ سے کیا تعلق ہے۔ یہ میرے جملے جو ہیں
اگر ہماری یہ بات، یہ گفتگو منصور خان سن رہے ہوں تو آج بھی ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ جملے تازہ ہوں گے، اور اس پر گواہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے وہ ان کے سامنے ہیں۔ جی میرا خیال یہ ہے منصور خان نے جن لوگوں کا نام لیا ہے، اس مجلس میں جو لوگ شریک تھے اور جنہوں نے ان کی مخالفت اس مجلس میں کی ہے، انہی لوگوں کا نام لیا ہے۔ میرا دوسرا سوال ان سے یہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں 500 کروڑ کی بات ہو رہی تھی اس وقت، آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 کروڑ کی کمپنی ہماری ہے، تو یہ 500 کروڑ جو لوگوں کا آپ نے لیا ہے، یہ 500 کروڑ دو شکل میں ہونا چاہیے، جی یا یہ جو ہے اسٹ کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں، یا نقد کی شکل میں ہونا چاہیے، کیا آپ کے پاس لوگوں کا سرمایہ محفوظ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس موجود ہے۔ تو میں نے پوچھا کس شکل میں موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سونا چاندی کی شکل میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہاں رکھیں آپ کا ویئر ہاؤس کہاں ہے، کہاں اسٹاک رکھتے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا تو مجھے بہت ہنسی آئی، حیرت بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی۔ جی انہوں نے کہا کہ انڈیا کے بارڈر میں نیپال کے کنارے، نیپال کے پاس ہمارے ویئر ہاؤس ہے، وہاں ہم رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک کم پڑھا لکھا کوئی بھی آدمی اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ آپ بزنس بنگلور میں کر رہے ہیں اور آپ کا ویئر ہاؤس وہاں پر ہے، اور وہاں سے لے کر آنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، نہ اس کی حفاظت آسان ہے۔ جی یہ ایک کہانی جیسی لگ رہی تھی مجھے۔ تو ان کے سوال اور جوابات سے میرا یقین بڑھتا چلا گیا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ یہ گڑبڑ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں میں نے تیسرا سوال ان سے کیا کہ بھئی 3 سال کی اگر عالمی مارکیٹ کو ہم دیکھتے ہیں سونے چاندی کی، اس وقت سب سے ہائی پرائز میں ڈاؤن ہو رہا تھا سونے کا ریٹ، جی ایک دم اوپر جا کے نیچے گر رہا تھا ریٹ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ جو 3 سال سے آپ برابر نفع دیتے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں پر عالمی مارکیٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تو ریٹ گر رہا ہے، یہاں عالمی مارکیٹ نقصان میں جا رہا ہے اور آپ نفع دے رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا کہ یہ بزنس سیکریٹ ہے، ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ کیسے دے رہے ہیں پروفٹ، کیسے دے رہے ہیں، یہ تو ہمارا بزنس سیکریٹ ہے، نہیں بتا تو سکتے۔ اس میٹنگ میں سعیب اللہ صاحب بھی تھے؟ ہاں سب تھے، حضرت نے ہی یہ جو ہے مجلس منعقد کرائی تھی تاکہ وہ اختلاف کرنے والوں کو مطمئن کر سکیں۔ تو لوگوں نے آنکھ بند کر کے کیسے بھروسہ کر لیا کہ ان کا ویئر ہاؤس نیپال کے بارڈر کے پاس ہے؟ وہاں یہ بات تو سامنے نہیں آئی کہ کس نے بھروسہ کیا کس نے بھروسہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ مجلس منعقد ہوئی اور ختم ہوئی، جی اس کی تفصیلات میں بھی مجھے جانا نہیں ہے۔ جی جی تو اس کے بعد جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی تھی، دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمارا جو یہ اختلاف ہے، اچھا ہم نے جو اس کمپنی کے بارے میں آوازیں اٹھائی ہیں، کل کے دن یہ کمپنی بھاگنے والی ہے۔ یہ آپ کو یقین تھا؟ یہ اس طرح یقین تھا جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد روشنی کا یقین ہوتا ہے، اسی دن سے ہمیں یقین تھا کہ یہ کمپنی بھاگنے والی ہے۔ تو ہماری مخالفت پبلک میں رہے، کوئی چیز ثبوت کے طور پر رہے، اس کے لیے ہم نے ایک فتویٰ بھی دیا ہے۔ اچھا آپ نے فتویٰ دیا؟ فتویٰ دے دیا تو اسی وقت، اچھا 2016 کی بات ہے، آج کل کی بات نہیں ہے۔ اچھا 2016 میں آپ نے فتویٰ دیا اور یہ 2016 میں ابھی ان کی شروعات ہے۔ کیا ہاں اسی وقت ظلم نہیں تھے، اوپر آ رہے تھے، اس وقت ہم نے دیا ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس سوال کے جواب میں؟ جی شہر بنگلور میں IMEA کمپنی کے نام سے جو ادارہ قائم ہے، جس کا دفتر شیواجی نگر میں واقع ہے، جی وہ جس طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے، حلال ہے یا حرام، اس میں لوگوں کا پیسہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر حرام ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ انہوں نے پوچھا ہے سوال کرنے والے نے۔ ٹھوس دلائل و ثبوت کے ساتھ جواب دے۔ تو ہماری طرف سے جواب گیا تھا کہ جب تک کسی کمپنی کے جملہ اصول و ضوابط اور طریقہ کار کا شرعی ہونا اور اس کے مطابق کمپنی کو چلانے کی مکمل تفصیلات کا علم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کمپنی کی حلت و حرمت کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ چونکہ علماء و مفتیان کرام کی ایک بڑی جماعت مذکورہ کمپنی کے اصول و ضوابط اور اس کے طریقہ کار کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہے، کنفیوز ہے، اس لیے اس طرح کی کمپنیوں میں اپنا سرمایہ لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جی یہ ہمارا جواب تھا۔
اور یہ جواب لکھنے کی ایک وجہ، عام طور سے ایک سوال کرنے والا آ کے سوال کرتا ہے، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ ایک مسئلہ چلتا ہے، لیکن جواب دینے کے بعد ہم نے اس کو سوشل میڈیا میں خوب وائرل کیا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے، بات پہنچے۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے ہماری وہ نصیحتیں کہ مجلس میں ہم نے کہا تھا منصور خان صاحب کو کہ بھئی ہم آئندہ آپ کو مجرم نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی بات کے اثر میں انہوں نے ہمارا نام لیا۔ تو آپ نے مطلب کہ اس کے اگینسٹ میں بول رہے تھے کمپنی بالکل پونجی ہے تو اس کے اگینسٹ میں پونجی ہے، بالکل۔ تو یہ تو کلیئر ہو گئی۔ حضرت دیکھیے بات یہ تھا کہ اب اس میں وہی میں نے دوسرے مفتی صاحب لوگوں سے یہی کہا کہ کہیں نہ کہیں اس میں تو جو انویسٹر ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ بہت بلائنڈلی گئے، جو بول رہے تھے کہ پونجی ہے ان کی بات نہیں سنے، جو ساتھ میں تھے ان کی بات سن کے لگائے، لیکن منصور خان اس میں کامیاب ہو گیا کہ صہیب اللہ صاحب کے نام کو بھی کیسے یوز کرنا ہے اور ان کو کیسے مس یوز بیسیکلی ان کے نام کو کرنا ہے، وہ کرنے میں بہت کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ جو میگزین بنایا، میں نے تحقیقات کے لاکھوں میں وہ میگزین بنی جہاں پہ انہوں نے اس کے لیے سافٹ کارنر ڈالا ہے کہ اس کمپنی میں ہمارے 2 لوگ گئے تھے، اور اس کو ہر جگہ بانٹا گیا ہے کہ جو کچھ کال آئے ہمارے پاس کون سی میگزین کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ؟ جہاں پہ صہیب اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک آپ کو دکھاتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، پتہ نہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نہیں۔ اچھا، یہ ہاں تو شاید آپ کے نظر گئی ہوگی، جس میں آپ لوگوں کے خلاف بھی بولا گیا، آپ نے پڑھا ہے؟ جی 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 پڑھا۔ تو مضمون تو پڑھا ہی ہوگا، کہ اس مضمون سے کیا لگتا ہے؟ جو دلائل اس کے اندر دیے گئے تھے، جی میں نے بس ایک مرتبہ جیسی وہ اس وقت شائع ہوئی تھی، لوگوں نے بھیجا تو اس موقع پر ہم نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ہم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے جواب دینے کی کوشش ہم نے نہیں کی۔ اب یہ جو ہے نا، یہ بہت لاکھوں میں بنا یہ اس کا مجھے علم نہیں۔ اور یہ بانٹا گیا۔ اب اس کے لکھنے کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ بنگلور میں نہیں تھے، اچھا، اور وہ لوگ جو کہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور جن کی سیلری کم، انہوں نے بیچاروں نے بھی بہت انویسٹ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جنتا کہیں نہ کہیں اور انویسٹر کنفیوز تو ہو ہی گئے جی جی، وہ تو کہ ہم کیا فیصلہ کریں۔ جی جی، لیکن میں یہ بھی بولوں گا کہ اس میں سراسر انویسٹر نے لالچ میں آ کر کام کیا ہے، کیونکہ جب کوئی کمپنی دیکھے، جب IMA چل رہا تھا اس وقت دوسری کمپنی جو بند ہوئی، جب 7 to 8% لوگ دینے لگے تو وہاں سے پیسہ نکال کے یہاں بھی ڈالے۔ فرحان بھائی، کسی کو ملزم قرار دینا کہ بھئی آپ کی غلطی ہے یا ان کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جی، اب جب ایک معاملہ آ گیا امت کے سامنے، ایک دھوکہ ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ہمیں اس پریشانی کا حل تلاش کرنا ہے۔ آپ نے بلایا انٹرویو کے لیے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اس وقت لوگ کنفیوز ہیں، کریں تو کیا کریں؟ جی، ہم سب کی مل کر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت جو امت پریشان ہے، علماء بھی اور انویسٹرز بھی، سب اس مسئلے کا حل ہم تلاش کریں۔ جی، گڑے مردے نکالنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ دیکھیے کہ فلاں کی غلطی تھی، فلاں کی، سب کی غلطی ہے، غلطی ہے، سب کی غلطی سب ہوئی کی ہے۔ غلطی ہے۔ کچھ لوگ پتہ نہیں، میرے کو نہیں پتہ جان بوجھ کے کیے ہوں گے یا پھر اس کی مارکیٹنگ کے سٹائل کی وجہ سے پھنس گئے ہوں گے۔ اور صرف ہم IMA کے بارے میں نہیں، جی جی آلہ کے خلاف ہم نے بات کی، جی، مرغنال کے خلاف ہم نے بات کی، ایمبیڈنٹ کے خلاف ہم نے بات کی، اور صرف بات نہیں، فیلڈ میں کام کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے۔ لیکن تب بھی لوگ جا کے اور اس کے علاوہ ہمارا جو جمعہ کا خطبہ ہے، ہمارا جو جمعہ کا پلیٹ فارم ہے، اس پر بھرپور سمجھانے کی کوشش کی ہے، جی مثالوں سے، موٹی موٹی مثالوں سے سمجھایا ہے، پانزی اسکیم کو اچھی طرح سمجھایا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دے دوں، جی جیسے ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھی پانزی اسکیم، ان کو تو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ فرسٹ سرکل، سیکنڈ سرکل، تھرڈ سرکل، اور جو پیسہ بٹتا ہے وہ آخری سرکل کا وہ پہلے والوں کو بٹتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ذرا مشکل ہو رہا تھا، تو ہم نے ان کو یہ مثال دی جمعہ کے مجمع میں، اور جہاں موقع ملا تو ہم نے کہا کہ پانزی اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں جو لکڑیوں کا چولہا ہوتا تھا، جی جیسے جیسے آپ لکڑیاں ڈال رہے ہیں ویسے ویسے آگ نظر آ رہی ہے، اور آگ جو بجھتی ہے 2 وجہ سے بجھتی ہے، جی یا تو آپ آگ بجھانے کے لیے لکڑیوں کو کھینچ لیں، یا یہ کہ مزید لکڑیاں ڈالنا بند کر دیں، جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں گی، پھر آگ بجھ جائے گی۔ یہ مثال دیکھیں، ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ پونزی اسکیم کا مطلب یہی ہے، نئے انویسٹرز جب تک آتے رہیں گے آپ کو
نفع کی شکل میں کچھ ملتا پیسے رہے. ملتے رہیں گے. جی اور جس دن یہ نئے انویسٹرز بند ہوئے یا پرانے انویسٹرز اپنی رقم نکالنا شروع کیا تو یہ بھاگ جائے گا. بھاگے. تو یہی ہوا کہ یہی ہوا. جب آواز اس کے خلاف میں زیادہ پانزی ہوئی. اسکیم کی ایک دوسری علامت یہ ہے جی کہ عالمی مارکیٹ کچھ بھی ہو جائے یہاں آپ کو profit برابر ملتا رہے گا. لوگ خوش تھے چونکہ تجارت میں ہر جگہ نقصان ہو رہا ہے. ایسے میں کوئی بندہ نفع دے رہا ہے اور اس کے ساتھ حلال کا ٹیگ لگ گیا ہے جی تو پھر اور کیا کہنے. اور کیا کریں. تو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. میں یہی ہمارے جتنے علماء کرام ہیں جو دانشور قسم کے لوگ ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ جو حالات بنگلور پر گزر رہے ہیں ان کا اس وقت محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ حالات ہوئے تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. امت کو ان مسائل سے کیسے نکالنا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہوئے اصل مسئلے کی طرف ہماری توجہ نہیں رہے گی تو ہم اسی طرح مجرم ہیں جیسا منصور مجرم ہے. اور ایک میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ہماری جو تیسری کوشش ہوئی جب معاملہ تھم نہیں رہا تھا اچھا لوگ دھڑا دھڑ اپنی جمع پونجی لگا رہے تھے. میرا اپنا نظریہ یہ ہے جو کچھ رپورٹیں اخبار میں آ رہی ہے یہ چھوٹی رقم ڈالنے والے لوگ جی. کسی نے 50,000 ڈال دیا, کسی نے 5 لاکھ ڈال دیا, کسی نے 10 ڈال دیے. جنہوں نے بڑی رقمیں لگائی ہیں وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنی شکایت درج نہیں کرائی. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, پھر ان کو جواب دینا وہ تو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا. جی تو بڑی پریشانی ہوئی. آخر میں جو ہے وہ ہمارے ایک مفتی سلمان مظاہری ہیں, انہوں نے اسلامک بینکنگ کے سلسلے میں کورس بھی کیا ہے, ماشاءاللہ اچھی معلومات رکھتے ہیں. جی وہ آئے, پھر انہوں نے حرکت دی کہ بھئی کچھ کرنا چاہیے, شریعہ بورڈ بنانا چاہیے, ورنہ اس طرح کی کمپنیاں آتی رہیں گی اور قوم لٹتی رہے گی. تو پھر ایک کوشش ہم نے کی ہمارے فیروز بھائی کے تعاون سے. انہی کے ٹیرس پر جو ہے فیروز عبداللہ, ہاں جن کا فیروز نام عبداللہ صاحب جی وہ قوم کے ملت کے بہت فکر مند آدمی ہیں, ہمیشہ ملت کیونکہ کے وہ بھی کاموں آپ میں لوگوں کو سپورٹ کیے اس لیے ان کا نام بھی ہے. ہو سکتا ہے اور بہت اچھے آدمی ہیں. اور عرفان رزاق صاحب کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ افراد کا نام لینا ہمارے سمجھ سے باہر ہے. جی بھئی چلو ہم نے مخالفت پہلے دن سے کی, ہمارا نام انہوں نے لیا اور ہم کو مبارکبادی دی ہے. اس وقت وہ مبارکبادی دے رہے ہیں جبکہ ہمارا دل زخمی ہے. جی اس وقت دیتے جس وقت ہم نے سمجھایا تھا ہمیں خوشی ہوتی. جی بات صحیح ہے. تو ہم نے کام یہ بھی کیا ہے کہ شریعہ بورڈ قائم کرنے کی کوشش کی. تاریخ کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ اعلامیہ ہے ہمارا. جی دیکھیے, الحمدللہ شہر بنگلور اور صوبہ کرناٹک کے مختلف اضلاع کے موقر علماء کرام اور عمائدین پر مشتمل ایک نمائندہ اجلاس بتاریخ 1 ربیع الاول 1440 ہجری بمطابق 10 نومبر 2018 بروز ہفتہ برمکان جناب فیروز عبداللہ سیٹھ صاحب منعقد ہوا, جس میں متفقہ طور پر مندرجہ ذیل قرارداد منظور کی گئی. قرارداد یہ تھی, اس میں انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی تھا, چونکہ ملا جلا یا مجمع تھا. جی حلال سرمایہ کاری کے عنوان پر وجود میں آنے والی کمپنیوں کے حلال و حرام ہونے کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماہرین شریعت و ماہرین اقتصادیات پر مشتمل ایک مرکزی شریعہ بورڈ کی نگرانی میں کمپنی نہ چلے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں جا کے فتویٰ لے لیا کمپنی چلا لیا. کمپنی کی پالیسی بدلتی رہتی ہے. ہاں تو ایک بورڈ ہو وہ جو بھی کام کرے ان کی نگرانی میں کام کرے. ایسا نہیں ہے کہ کسی مفتی صاحب نے بول دیا, کسی نے کہہ دیا, تو وہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں بہت ساری کمپنیاں آئی فتویٰ لینے کے لیے. جی ہم ان کو یہی جواب دیتے تھے, کسی کمپنی کو ہم فتویٰ نہیں دیتے. کمپنی آج فتویٰ لے رہی ہے, پتہ نہیں کل کو کیا پالیسی وہ بنائے گی, اور مرکزی شریعہ بورڈ اس کی تصدیق نہ کرے. اتفاق سے صوبہ کرناٹک میں کوئی مرکزی شریعہ بورڈ نہیں ہے, جی جس کی وجہ سے عوام مسلسل دھوکہ کھا رہی ہے. لہذا آج کا نمائندہ اجلاس یہ طے کرتا ہے کہ علماء و عمائدین پر مشتمل ایک مرکزی شریعہ بورڈ تشکیل دیا جائے, اور اس کی ذمہ داری مندرجہ ذیل احباب کو دی گئی. شریعہ بورڈ بنانے کی ذمہ داری دی گئی ہے. شریعہ بورڈ کون بنائیں گے وہ افراد کے نام وہ لسٹ ہے. اس مرکزی شریعہ بورڈ کے وجود میں آنے کے بعد انہی کمپنیوں کے حلال ہونے کا دعویٰ صحیح ہوگا, جو کمپنیاں اپنے حلال ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں انہی کا صحیح ہوگا, جس کی تصدیق و نگرانی مرکزی شریعہ بورڈ کرے گی جس کو بنانا طے ہوا. یہ جو ہے 10 نومبر کی بات ہے. جی 10 نومبر 2018 کی بات ہے. ہماری بدقسمتی کہیے
کہ ہم نے اس کو اخبار میں دینے کی بہت کوشش کی، اخبار والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، پھر مجبوراً ہم نے واٹس ایپ وغیرہ کا سہارا لیا جو ہمارے ایک محدود حلقوں تک جاتا ہے۔ آپ لوگ نے ہم کو یاد نہیں کیا؟ آپ کے بارے میں بھی ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے چینل پہ ایڈ ڈال لیں، ایڈ بہتوں کا ڈالتے ہیں، جی تو آپ لوگوں کو شک ہو گیا۔ جی آپ جب لوگ کروڑوں میں چندہ لے لیتے ہیں تب بھی آپ لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کی بارے میں کیا بولیں؟ دیکھیے، اختلافات جو ہیں دنیا کا ایک حصہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جی، جس آدمی سے جس حد تک اختلاف ہوتا ہے ہم اس کو اسی حد تک رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، اب ہم پوری شخصیت ہی کو نشانہ بنا دیں، یہ غلط ہے۔ IMA کا مسئلہ جہاں تک تھا اس میں ہمیں اختلاف تھا، بڑے بڑے علماء سے اختلاف تھا، مجھے کو نہیں ہے، وہ منصور خان نے 3 آدمیوں کا نام لیا ہے، 3 علماء کا نام لیا ہے، حضرت مولانا زین العابدین صاحب کا، مفتی افتخار صاحب کا، اور میرا نام انہوں نے لیا ہے۔ اور اس مخالفت کرنے والوں میں صرف ہم 3 نہیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ ہاں ہے، میں نے دیکھا۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے، لیکن یہ لوگ تھے اور اٹھ ہی نہیں جاتے۔ ایک منٹ سنیے، اور آندھرا میں حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب تھے، جی، اور تمل ناڈو میں مفتی سبیل صاحب تھے، اور مفتی سلمان مظاہری تھے، بنگلور میں مفتی شفیق صاحب تھے، اور مفتی شفیق صاحب نے بھی بہت کام کیا، بہت تعاقب کیا ہے، اور انہوں نے اکیلے نہیں بلکہ پوری جماعت کے ساتھ، اور اس معاملے میں ہمارا ساتھ دینے والے کہ ایم شریف صاحب بھی تھے، سیف بھائی بھی تھے، اور حسین صاحب کھٹکٹے بھی تھے، تو یہ حضرات ہمارا مکمل تعاون کر رہے تھے۔ اور بدقسمتی کی بات ہے دیندار طبقہ سب سے زیادہ اس میں نقصان اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اتنی باتیں ہو گئی تو اب کسی کے اوپر کچھ اٹھا کے تو فائدہ نہیں کوئی ہے فائدہ آگے۔ نہیں۔ آئندہ کم سے کم دیکھیے، اگر ہم نے اس مسئلے کو کلیئر نہیں کیا، بعض لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصور خان جو بزنس کرے تو بزنس تھا، پونزی نہیں تھا، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کب ڈکلیئر ہوگا، ہاں، یہ کب یہ بزنس ہے کہ پونزی تھا، کچھ کہہ رہے ہیں بزنس، کچھ پونزی، تو یہ ڈکلیئر ہونا ہے۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ وہ SIT جو ہے وہی ڈکلیئر کرے گی کہ بزنس تھی یا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ڈکلیریشن آ جاتا ہے جی، تو وہ حضرات جو اس کو جائز سمجھتے تھے برملا کہیں گے بھئی یہ غلط تھا اور ہم کو دھوکہ دے دیا گیا۔ جی، جی، یہ محاسبہ، یہ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کے دھوکے سے ہم امت کو بچا سکیں۔ جی، وہ ہمارا ورنہ پھر وہی کوئی ایک شروع کیا اور یہ کہے گا کہ بھئی یہ بزنس ہے، یہ پونزی ہے، پھر امت برباد ہوگی۔ تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے پڑے گا ایسے معاملے میں، اور جو شدت سے کہہ رہے ہیں کہ بھی پونزی ہے ان کو ایک اسٹیپ اترنا پڑے گا، اور جو شدت سے کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے نہیں، یہ خود اتر جائیں گے۔ دیکھیے کیا ہے، میں بول رہا ہوں ایسا تو کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی ان کے سامنے ایسے صورتحال بنائی گئی ہوں گی کہ ان کو یقین ہو گیا ہوگا کہ نہیں یہ اوریجنل بزنس ہے۔ نہیں، جنہوں نے بھی، ہم کسی کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کرتے، جی، جی، کرنا بھی نہیں چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے جو حالات دیکھے اس پر انہوں نے ایک بات کہی، ہمیں جو علامتیں نظر آئیں اس کی بنیاد پر ہم اب نے جیسے بولے کہ آپ کے ویڈیو کو دیکھ کے ہم نے یقین ہوا تھا آپ بھی ساتھ میں ہیں، ساتھ میں ہیں۔ تو میں بھی وہی بول رہا ہوں کہ ہم لوگ جا کے جب دیکھے تو گولڈ سے روم بھرا پڑا رہتا تھا، انہیں دکھایا خود کہ ان کے اندر نیچے میں سیلر ہے جہاں پہ پورے بلینس رہتے تھے، گولڈ کے بھرے پڑے رہتے تھے اور تھے اس وقت۔ اب یہی یقین نہیں ہوتا ہے کہ نومبر میں جب پورا آپ دیکھیں گے بیک گراؤنڈ، نومبر میں پورا گولڈ سے بھرا پڑا ہے اور کسٹمر آ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، تو ایک بہت سارے سوالات سوشل میڈیا پر اٹھ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا بزنس لیگل تھا یا شرعی اعتبار سے درست تھا تو آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو سوالات ہیں بالکل صحیح ہیں، اور اسی طرح اگر آپ جائز بزنس کر رہے تھے، لیگل کر رہے تھے، تو آپ کو یہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر گھومنے اور اس طرح کرنے کی کیا ضرورت، شو آف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی کہ بھی بلیک میل ہونے کی ضرورت کیا تھی کہ بھئی آپ کیوں رشوت دے رہے ہیں، کس کے پیسے سے رشوت دے رہے ہیں، اور صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو کس کے پیسے سے؟ یہ تو کلیئر ہونا چاہیے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پبلک کے پیسے سے میں نے نہیں کیا ہے، وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر پبلک کے پیسے سے آپ نے نہیں دیا ہے، صدقہ خیرات نہیں کیا ہے، غریبوں کو نہیں پالا ہے، بلکہ آپ کا کوئی دوسرا بزنس تھا تو اس کو واضح کریں۔ ہمیں بڑی شرم آئی ان کے اس ویڈیو کو سن کر۔ ہمارا اپنا ایک تجزیہ ہے اس ویڈیو کے بارے میں۔ انہوں نے شروع میں کچھ ایسے افراد کا نام لیا کہ بھئی شروع سے اس کی مخالفت کرنے والے تھے، جس میں ہمارا بھی نام ہے، اور مبارکبادی دی۔
پھر کچھ سوشل میڈیا اور رومرز پھیلانے والوں کے بارے میں لکھا کہ یہ کمپنی ڈوبانے کا سبب بنے، اور کچھ بلیک میلرز کا تذکرہ انہوں نے کیا، جی، اور کچھ اپنے ورکرز کا، پارٹنرز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ افسوس اس بات پر ہوا کہ آخر میں ان کے جو جملے ہیں انویسٹرز کے بارے میں، بھئی اب لینا ہے تو جا کے لڑکے لے لو، یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ میں نہیں ہے بات۔ بھئی جہاں آپ امت کے خیرخواہ بنے ہوئے تھے، اب امت کو سڑکوں پر ڈال کے بھاگ گئے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ آپ شو آف کر رہے تھے، دکھاوا کر رہے تھے، یا حقیقت میں آپ ملت کی ہمدردی کر رہے تھے؟ لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ لوگوں کی نظر کافی تیز تھی کہ آپ لوگوں نے شروع میں پکڑ لیا تھا۔ اب وہ بات الگ ہے کہ وہ بہت زیادہ اوپر نہیں اٹھا۔ ہمارا جو ہے کچھ مسائل شریعہ اور askmufti.com وغیرہ کے کچھ گروپس چلتے ہیں، جی، اس میں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ روزمرہ کے مسائل وہ ہم سے معلوم کرتے ہیں، مستقل ہمارا ایک کام ہے۔ تو پہلے دن سے اس کے خلاف ہم نے بات کہی ہے کہ جنہوں نے بھی ہم سے رائے مانگی کہ بھی آپ کی رائے کیا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ پونزی اسکیم ہے، آپ احتیاط کریں۔ لیکن میں آپ کے بعد اس کے بعد گزارش کرتا ہوں کہ جو رائے مانگیں اس کو تو آپ دیں گے ہی، جو رائے نہ مانگیں اس کو ہی بلا کے بولیے۔ بالکل بالکل، وہ تو ہم نے اس معاملے میں کیا ہی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ چوک ہے حضرت۔ فرحان بھائی جی، تو اب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا، یہ فتویٰ ہم نے دیا، جس نے پوچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کی سافٹ کاپی بنا کے ہم نے پورا وائرل کیا تاکہ لوگ بچ سکیں۔ الحمدللہ آج وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں جنہوں نے ہماری بات پر انویسٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔